السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید وإن تصلحوا وتتقوا فإن اللہ کان غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن حکیم کے دو مختلف مقامات سے جو حصے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں پہلی جو آیہ مبارکہ جو حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل نیک کیے، صالح کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے طوبیٰ ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ بھی ہے۔ حضرات، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات آج پیش کرنی ہیں کہ اگر ہم تاریخ انسانی کا جائزہ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب جو انسان کی تاریخ ہے، تو ابتدا ہی سے انسان اور اصلاح، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم نظر آتی ہیں۔ انسان کی اصلاح یہ شروع سے، یعنی اول دن سے آپ اس کو شروع کر لیں حضرت آدم علیہ السلام سے، تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اور جو انبیاء اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث کیے، جو ان کی ڈیوٹی لگائی، ان کے ذمے جو کام سونپا ہے، جو کار نبوت ہے، اس کا بھی جو مرکزی نقطہ ہے وہ انسانوں کی اصلاح ہے۔ انبیاء کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے، کہ وہ بندگان خدا کی اصلاح کریں، ان کا بندگی کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط کریں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، ان سب کی دعوت اور ان کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ انسانوں کی اصلاح ہے۔ اور پھر نبیوں کے بعد یہ ڈیوٹی اور یہ سلسلہ صحابہ تک، صحابہ نے اصلاح کا کام کیا، پھر تابعین نے اصلاح کا کام کیا، پھر تبع تابعین نے اصلاح کا کام کیا، پھر ان کے بعد محدثین نے، علماء نے، صوفیاء نے، اہل اللہ نے اصلاح کا کام کیا۔ تو یہ جو نبیوں سے اصلاح کا سلسلہ شروع ہوا، صحابہ تک، پھر صحابہ سے تابعین تک، پھر تبع تابعین تک، اور پھر اولیاء امت تک، یہ سلسلہ آج تک جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور پھر اولیاء کے بعد، صلحاء کے بعد جو عام انسان ہیں، مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں. ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ان کا بھی یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں. اور حضرات، جو ایک بندہ مومن ہوتا ہے، اہل ایمان ہوتا ہے، اہل اسلام ہوتا ہے، وہ مصلح تو ہوتا ہے، مفسد نہیں ہوتا. یعنی اس کا کام اصلاح کرنا ہے، نہ کہ فساد پھیلانا. مومن کا کام اصلاح کرنا ہے، مومن کا کام، نیکوں کا کام، صالحین کا کام اصلاح، نہ کہ فساد پھیلانا. وہ فساد پھیلانے والے نہیں ہوتے. ایک بندہ مومن ہمیشہ اصلاح کرنے والا ہوتا ہے. قرآن حکیم کی جو دوسری سورہ نساء کی آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا. اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی سے بچتے رہو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، بلکہ اپنے اللہ سے ڈرو کسی دوسرے کی حقوق کے معاملے کے اندر. وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور حق تلفی میں اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے. اللہ بخشنے والا ہے اور وہ نہایت مہربان ہے. اللہ اکبر. حضرات، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اصلاح کا ایک کانسیپٹ اور تصور یہ بھی ہے کہ بندہ کسی کا حق نہ مارے، کسی کے حق پہ قبضہ نہ کرے، غصب نہ کرے کسی کا حق. بندہ کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے. اللہ اکبر. اور کسی دوسرے مسلمان کو اپنے وجود سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے اور اپنے کسی عمل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. یعنی ایک بندہ مومن کا، اہل ایمان کا یہ طریقہ اور یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ اس کے عمل سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی سوچ اور فکر سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بلکہ مومن کا کام تو اصلاح کرنا ہے، نہ کہ فساد پھیلانا اور لوگوں کو تکلیف دینا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے. اور اسی تصور کو سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہاری اصلاح فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فساد نہیں پھیلانا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں دبانا، کسی کے مال کو غصب نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنا. اللہ اکبر. اور پھر قرآن حکیم نے، حضرات، بندے کا عمل اچھا ہو، بندے کا عمل اچھا ہو، اس عمل کے اچھے ہونے کی وجہ سے اس کا کردار خوبصورت بنتا ہے. ہر بندہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے نا، اپنے معاملات سے، معاملات سے پہچانا جاتا ہے. اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے، نیک اعمال کرتا ہوگا، خیر کے کام کرتا ہوگا، تو اس کا وجود خیر کی گنجی ہوگا، اس کے وجود سے معاشرے کو فائدہ ملے گا. اور جو بندہ خود شر اور شر کے راستے پہ چلنے والا ہوگا، اس کے وجود سے تو معاشرے کو خیر کی توقع ہی نہیں، وہ تو معاشرے میں شر کا باعث ہے. تو خوبصورت جو کردار جنم لیتا ہے ایک انسان کا، بیہیویئر اور کیریکٹر اگر بنتا ہے، وہ اچھے اعمال کی وجہ سے بنتا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے انسان کا کردار بنتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اسی سے وہ بندہ معاشرے میں پہچانا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے کس کا، یہ بندہ اچھا ہے، اس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہے یا اس کے وجود سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. اعمال اچھے ہوں تو بندہ اچھا ہے، اعمال برے ہوں تو بندہ برا ہے. یہی اس کی آئیڈینٹی بنتی ہے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر. اور یہ میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کو یہ روایت بارہا میں اکثر جنازوں کے موقع پر
یہ بات عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ تم لوگ جو ہو زمین پر اللہ کی گواہ ہو. جب تم کسی کے اچھے ہونے کی گواہی دیتے ہو خدا اس کے حق میں جنت کو واجب کر دیتا ہے. جب جنازہ گزرا لوگوں نے تعریف کی, بندہ بڑا اچھا سی, نیک سی, زبان دا میٹھا سی, کسی نو تکلیف نہیں سی دیندا, کسی دا حق نہیں سی ماریا. لوگوں نے تعریف کی, حضور نے 3 مرتبہ فرمایا واجبت واجبت واجبت, واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا جنت واجب ہو. فرمایا لوگوں میرے غلاموں تم زمین پہ اللہ کے وٹنس ہو, تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. جب تم کسی کے اچھا ہونے کی گواہی دیتے ہو خدا اس کے حق میں جنت کو واجب کر دیتا ہے, اور جب تم کسی کے برے ہونے کی بات کرتے ہو تو پھر اس کے حق میں جہنم واجب ہو جاتی ہے. لیکن حضرات بندہ اچھا ہوگا تو دنیا اچھا کہے گی نا, اعمال اچھے ہوں گے تو دنیا اچھا کہے گی. معاشرے سوسائٹی کے اندر بیہیویئر, کیریکٹر, اخلاق اچھا ہوگا تو دنیا اسے اچھا کہے گی. تو انسان کی شخصیت, انسان کا بیہیویئر, کیریکٹر اگر بنتا ہے تو اچھے اعمال سے بنتا ہے. قرآن حکیم نے بار بار ان باتوں کو بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر. پھر آگے سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ, یقیناً مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, بس اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. اپنے 2 بھائیوں کے درمیان کبھی جھگڑا ہو گیا, کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا, کوئی ایسی بات آ گئی, قرآن حکیم نے کہا بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ دیکھے کہ ان 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا وہ اصلاح کا کام کرے, وہ اس جلتی ہوئی آگ کو بجھانے کا کام کرے, ان بھائیوں کے درمیان صلح کروائے. اور یہ ایسا عمل ہے, اتنا برکت والا یہ عمل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز, روزے, صدقے سے بھی افضل ہے. آقا ارشاد فرمائیے, فرمایا 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا. نماز سے, روزے سے, صدقے سے افضل کام امام الانبیاء علیہ السلام نے اس بات کو. اور قرآن حکیم یہی بات یہاں پر فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ, یہ جو مومن ہے نا یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. جی فاصلحوا بین اخویکم, اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو, اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کروایا کرو, صلح کروایا کرو. پھر فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے. یہ قرآن حکیم نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا تطیعوا امر المسرفین, اور جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں نا, جو حد سے بڑھنے والے ہیں, ان حد سے بڑھنے والوں کا کہنا نہ مانو. جو اللہ نے حدود قائم کر دی کہ اس دائرے میں رہنا ہے, اس حد میں رہنا ہے, جو اس حد کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں, حد سے تجاوز کرتے ہیں, اپنی منمانی اور مرضی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر, یہ حد سے بڑھنے والوں کا کہنا نہ مانو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, کون لوگ ہیں یہ؟ الذین یفسدون فی الارض, جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. الذین یفسدون فی الارض, جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ولا یصلحون, اور اصلاح نہیں کرتے. قرآن نے بندہ مومن کی ڈیوٹی بیان کی کہ اس کا کام ہی اصلاح کرنا ہے, اس کا کام فساد پھیلانا نہیں, نفرت کی آگ لگانا نہیں, بھائی کو بھائی سے لڑانا نہیں, فیملی کو فیملی سے لڑانا نہیں, محلے دار کو محلے دار سے لڑانا نہیں, اس کا کام اصلاح کرنا ہے. قرآن حکیم نے یہ مفسدین, اور یہ 2 طبقات ہمیشہ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, ایک مصلحین اور ایک مفسدین, ایک اصلاح کرنے والے اور ایک فساد پھیلانے والے. یہ 2 طبقے خیر اور شر کی قوتیں, بدی اور نیکی کی قوتیں ہمیشہ معاشرے کے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر. تو حضرات اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ جو ابھی میں نے پڑھی ولا تطیعوا امر المسرفین, حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو. اور پھر آگے فرمایا الذین یفسدون فی الارض, جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ولا یصلحون, اصلاح نہیں کرتے. اس آیہ کریمہ کی روشنی سے یہ بات پتہ چلی کہ 2 طبقے ہیں معاشرے میں,
ایک اصلاح کا کام کرنے والا طبقہ ہے، ایک فساد پھیلانے والا طبقہ ہے۔ یہ دو طبقات، اللہ اکبر۔ اور جو حد سے تجاوز کرنے والے، جو مفسدین ہیں، جو فساد پھیلانے والے، رب نے ان سے منع کیا ہے کہ ان سے دوستی نہ لگانا، یاری سنگت دوستی اسی سے لگانا جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مفسدین کے گروہ کے ساتھ نہ بیٹھنا جا کر، بلکہ اصلاح کرنے والوں کے گروہ کے ساتھ جا کر بیٹھنا ہے۔ تو حضرات، یہ جو اصلاح کا کانسیپٹ ہے نا، یہ آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی، اور کسی بھی منصب پر آپ فائز ہیں، آپ چاہے مسجد کے امام ہیں یا کسی بزنس میں ڈائریکٹر ہیں، آپ سکول ٹیچر ہیں یا ڈاکٹر ہیں، آپ سائنسدان ہیں یا انجینئر ہیں، آپ مکینک ہیں یا ملازم ہیں، آپ مزدور ہیں یا کاشتکار ہیں، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اصلاح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو فساد سے بچانا، یہ بندہ مومن کا طریق ہے کہ وہ کہیں بھی ہے، اس کے یہ ذمہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہاں بھی موجود رہے، ہمیشہ اصلاح کا کام وہ کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات، اصلاح کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق اقوال کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں نا، کہ اصلاح کی جائے، کن کن چیزوں میں اصلاح ہوگی؟ اعمال میں اصلاح ہوگی کہ ایک بندے کے عمل درست ہو جائیں، اس کے اخلاق درست ہو جائیں، اس کے اعمال درست ہو جائیں، اس کے اقوال درست ہو جائیں، اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات درست اور صحیح ہو، وہ غلط بات، غلط جملے، غلط قول اپنی زبان سے نہ نکالے، بلکہ ہمیشہ اچھی بات زبان سے کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اس بات کی تلقین فرمائی۔ اور ان میں اصلاح کے فریضہ، چونکہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ انبیاء کے بعد صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد پھر امت کے اندر یہ اہم ترین فریضہ اگر سر انجام دیا ہے تو وہ اولیاء امت نے دیا، وہ صلحاء نے، وہ اللہ کے پاک پاک بندوں نے، اللہ کے ولیوں نے، اولیاء نے۔ چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو اس مناسبت سے، چونکہ اس مہینے کی ابتدا میں ہی 6 رجب کو ہمارے عالم اسلام کے عظیم پیشوا اور عظیم روحانی شخصیت حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں، اور جن کے وجود کی برکت سے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ آپ کا عرس مبارک ہے، تو اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اصلاح کا کام کیا ہے، جنہوں نے سوسائٹی کے اعمال بدلے، اخلاق بدلے، کردار بدلا، بیہیویئر بدلا۔ اور ہم چونکہ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کے مرہون منت ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں، ہماری نسلیں ان کی احسان مند ہیں کہ اس خطے کے لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، کروڑوں خدا بنا رکھے تھے، اور یہ اپنی پیشانیاں پتھروں کے بتوں کے سامنے جا کے رکھتے تھے۔ ان پیشانیوں کو بتوں کے آگے سے ہٹا کر خدا کی چوکھٹ پر اگر جھکنے کا ہوکر بنایا ہے تو ان اولیاء اور صالحین نے بنایا۔ یہ جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند ہے نا، اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کے 2 ستون، ایک ستون کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اسلام کے دوسرے پلر اور ستون کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے رحمت اللہ تعالی۔ یعنی یہ 2 شخصیات اس خطۂ سرزمین پر اسلام کے پلر ہیں، اسلام کا ستون ہے۔ یہ وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑا اسلام کی خاطر اور اس خطۂ سرزمین میں آ کر اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ آپ تاریخ، آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھیں ان علاقوں کی کہ یہاں کیا حالات تھے جی۔ اور پھر سب سے پہلے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے لاہور کے اندر جی، اور پھر ان کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لے کر
اور یہ اتنا سخت جگہ تھی، یہ اجمیر کی وادی اور یہ راجپوتانہ کا علاقہ سارا، اور اس دور کے سب سے کبر، تکبر، غرور کے اندر جو قوم تھی بڑی، اس وقت ان کا نام تھا جنگجو، بہادر، لڑنے جھگڑنے والی قوم راجپوت، ان کے اندر، اور ایسی جگہ پر آ کر ڈیرا لگایا تنے تنہا ایک شخص نے۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی کشش تھی، وہ کون سی شے تھی کہ اس دور کا راجا پرتھوی راج، اس وقت جو حکمران، اس وقت جس کا ڈنکا بجتا تھا، اور تنہا ایک بابا لوٹا مسلح اور ایک گودڑی کے اندر وہ بابا آ کر اس سرزمین پہ بیٹھا ہے، اور آ کر لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دنیا کو اس بندے نے بدل دیا۔ یعنی انبیاء کے بعد، صالحین کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، اس خطہ سرزمین پر جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، یہاں اگر اسلام پھیلا ہے، اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے، تو ان اولیاء اور صالحین کی وجہ سے۔ بندے کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، انہیں سلام کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ان کی وجہ سے آج ہماری پیشانی رب کی چوکھٹ پہ جھک رہی ہے، ان کی وجہ سے آج ہمارا سینہ ایمان کے نور سے منور ہے، ان کی برکت سے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام کا نور عطا کیا۔ یہ ہم لوگ احسان مند ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ اور میں کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ کسی نے دنیا کے اندر کسی مشکل میں بندے کا ساتھ دیا ہو، بندہ بھولتا نہیں ہے، خاندانی بندہ کبھی نہیں بھولتا۔ اس بندے میرا فلانا کام کرایا سی، ایس بندے میرا ویزا لوایا سی، ایس بندے نے جناب میری فلانی مشکل حل کی سی، ایس بندے نے میرا فلانا کام کیتا سی، بندہ بھولتا نہیں ہے۔ خاندانی بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ یار اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، یہ میری فلاں مشکل میں کام آیا تھا جی۔ تو بندہ دنیا کے محسنوں کو نہیں بھولتا، تو اس محسن کو کیسے بھول سکتا ہے جس نے جہنم کے راستے سے ہٹا کر خدا کی محبت کے راستے پہ چلایا؟ وہ سب سے بڑے محسن، اور ان محسنین کے اندر سب سے بڑا نام جن کا رجب کی 6 تاریخ کو عرس ہوتا ہے اجمیر کی دھرتی پر، وہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا ہے، جو سلسلہ چشتیہ کے روشن پیشوا ہے، جن کے وجود سے اللہ نے معاشرے میں خیر تقسیم کی، جن کے وجود سے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں، آپ 8ویں پشت میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی جو والدہ ہیں بی بی ام الورا ماہ نور، یہ چند واسطوں سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ یعنی یہ نجیب الطرفین سید ہے، والدہ کی طرف سے بھی سادات، والد کی طرف سے بھی سادات، یہ رسول اللہ کے گھرانے سے۔ اور اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سادات میں سے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کی آل میں سے ہیں۔ خواجہ غریب نواز اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہمارے جو بزرگ ہیں نا، یہ اسلام کے پلر اور ستون ہیں بر صغیر پاک و ہند، یہ دونوں کا تعلق رسول اللہ کی آل سے ہے، حضور کریم علیہ السلام کے گھرانے سے ہے، اور ان کے وجود سے یہ پورا خطہ اسلام کے نور سے منور ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور کے بڑے بڑے مشائخ، بڑی جو علمی شخصیات تھیں، آپ ان کی خدمت میں رہے، سمرقند بخارا کے اندر آپ پڑھتے رہے، اور بڑے اس دور کے جو بزرگ تھے ان کی خدمت میں رہے، پھر وہاں سے بغداد شریف تشریف لائے، اور پھر بغداد شریف میں جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، اس میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی، یہ ہرون بھی بولا جاتا ہے، یہ نیشا پور کے قریب ایک قصبے کا نام ہے، ولیج تھا، دیہات تھا، ہرون بھی کہتے ہیں اسے، ہارون بھی کہتے ہیں، تو اس لیے عام طور پہ علماء کہتے ہیں یہ ہرون ٹھیک ہے، لیکن عام زبان زد عام چونکہ ہارونی ہے، اس لیے اکثر بولنے کے اندر ہارونی بولا جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہ آپ کے شیخ ہیں،
ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا آپ نے، پھر وہاں سے تشریف لائے ان کے حکم پر، ان کی خدمت میں کئی سال رہے، ان کے ساتھ مکہ مدینے کا سفر کیا جی، اور پھر وہاں حرمین شریفین میں وقت گزارا آپ نے، اللہ اکبر، اور پھر وہاں سے آپ سفر کرتے ہوئے آپ کو حکم ملا کہ تم ہند میں جا کر اسلام کی شمع کو روشن کرو، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، بارگاہ رسالت سے حکم ملا، جاؤ دین کا کام کرو۔ حضرات اس کے پیچھے محنتیں ہیں، ہمیں تو گھر بیٹھے اسلام ملا ہے نا، تو ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اس مسلمان ہیں۔ ان لوگوں نے کہاں سے سفر کیا، کہاں افغانستان، کہاں سمرقند و بخارا، 10 سال وہاں پڑھتے رہے، پھر 10 سال شیخ کے ساتھ رہے، پھر مکہ مدینہ، پھر بغداد، پھر وہاں سے اجازت ملی ہند میں چلے جاؤ، پھر اس شخصیت نے آ کر ہند کے اندر ڈیرا لگایا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اولاد چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، بزنس چھوڑا، تجارت چھوڑی، زمینیں چھوڑی اپنی، لیکن اسلام کی خاطر یہ لوگ کہاں کہاں تک۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو آپ دیکھ لیں، کسی کا مزار شام میں ہے، کسی کا دمشق میں ہے، کسی کا جارڈن میں ہے، کسی کا فلسطین میں ہے، کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف لے، کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، کس کی خاطر؟ رسول اللہ کی شریعت اور حضور کے پیغام کی خاطر۔ ہمارے سے تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنی مشکل ہوئی ہوئی آج، چیک جائے کہ ہم گھر بار چھوڑ کر کہیں دین پڑھنے کے لیے جائیں، ہم تو اپنی مسجد میں 5 ٹائم آنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، دنیا جہان کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے لیکن نماز کے لیے نہیں، دین سیکھنے کے لیے نہیں، آدھا گھنٹہ دین پڑھنے کے لیے بلایا جائے ٹائم ہی نہیں، سارے جہاں کی بحث کر لیں، باتیں کر لیں تو لگے گا مفتی اعظم ہے، ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں نا، دین کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، لگتا ہے یہ مفتی اعظم گفتگو کر رہے ہیں، اور حالت ہماری یہ ہے کہ 5 وقت اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آتی ہے، ادھر سے مومن سنتا ہے، مسلمان دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، بحث کرنی ہو، وقت برباد کرنا ہو، ضائع کرنا ہو، گھنٹوں لگے رہیں گے، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بندہ پوچھے ڈیلی کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کتنا ہم میں سے کتنے لوگ جو رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، جو بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں؟ کوئی مصروفیت ہی بڑی ہے، مسجد میں جب بڑا ہی نہیں آئے گا تو اولادیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی، میں نے تجھے 4 گاڑیاں دے رکھی تھیں، پیسے دے رکھے تھے، وسائل دے رکھے تھے، عزت دے رکھی تھی، سب کچھ تھا، میرے نام پر، میرے کام کے لیے، میرے دین کے لیے، میری نماز کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرا دین سیکھنے کے لیے تیرے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں تھا کہ میں ہفتے میں جا کر کسی سے دین ہی سیکھ لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات یہ قابل غور چیزیں ہیں، اور آج جو حالت ہماری ہو گئی ہے اسی وجہ سے ہے، دین سے دوری اور اللہ اور اس کے رسول سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ماریں کھا رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، پرسان حال ہمارا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صوفیاء اور اہل اللہ نے، انہوں نے گھر چھوڑے، وطن چھوڑے، بزنس چھوڑے، زمینیں چھوڑی، کہاں سے چلے کہاں پہنچے، کس کے لیے؟ دین کی خاطر۔ ایک شخص نے، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کے وطن پڑھیں، کوئی کہیں سے تعلق نہیں، زیادہ تر کا تعلق افغانستان سے ہے، خراسان سے ہے، یہ سمرقند اور بخارا اور یہ جتنے علاقے ہیں یہ یہاں کے لوگ ہیں، بڑے بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ جو سیاہ ستہ کی بڑی بڑی کتابیں، کہاں کے یہ لوگ ہیں، کہاں پڑھتے رہے، کہاں کہاں پھرتے رہے، کتنے علاقوں میں گئے دین سیکھنے کے لیے، سینکڑوں لوگوں سے، اور ہم جو دین کے علمبردار اور دعوے دار ہیں، ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں، مسجد میں آنے کا وقت نہیں، مسجدیں ویران ہیں، صبح نماز میں آ کے دیکھیں 4-5 نمازی ہوتے ہیں، صرف وکٹوریا روڈ کے لوگ ہی مسجد میں آنا شروع ہو جائیں تو مسجد بھر جایا کرے پچھلا ہاتھ۔ جمعے میں ہم ٹائم پہ آتے ہیں، گل سننی نہ پڑے، ویسے دین نہیں سیکھنا، ویسے دین پڑھنے کے لیے نہیں آنا، ٹائم نہیں نکالنا، اگر جمعے میں آدھا گھنٹہ تقریر ہوتی ہے تو وہ بھی آخری وقت میں جانا ہے، سننی نہ پڑے۔ یہ ہماری حالت ہے آج، یہ ہمارا دین کے ساتھ کہ ساڈے دعوے عشق کے رسول دے علم بردار عاشق رسول، بڑی محبت ہے سامنے،
یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا تیری محبت کیا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بنایا ہوا ہے نا، ہم نے اپنی مرضی کا نام دین رکھا ہوا ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا کہا ہے، کیا تعلیم دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جبکہ اہل اللہ نے اور صوفیاء نے حضرات، ان لوگوں نے سب سے زیادہ مخلوق خدا کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، جو اصلاح کا فریضہ سر انجام دے، جو مخلوق خدا کے احوال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر یہ لوگ، آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کبھی بھی حکومتوں کا حصہ نہیں بنے، کبھی انہوں نے پرائم منسٹری نہیں مانگی، کبھی انہوں نے صدارت نہیں مانگی، کبھی انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ میں منسٹر بن جاؤں، نہیں، بلکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس لیول پر رکھا کہ حاکم وقت بھی ان کے پاس چل کر آتا تھا۔ آج تو نظام بدل گیا نا، تو آج تو تصوف کے علمبردار حکومتوں میں بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، پرائم منسٹروں کے پیچھے، منسٹروں کے پیچھے جناب ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب حاکم وقت کسی ولی کے پاس آنا اپنی سعادت سمجھا کرتا تھا، اور وہ اولیاء کی صالحین کے پاس آنا اپنی بہت بڑی سعادت، شرف سمجھتے تھے لوگ۔ ان لوگوں نے کبھی بھی یہ ان چیزوں کی طلب نہیں کی، کبھی ان چیزوں کو مانگا نہیں۔ اور ایک صوفی کو اور ایک اہل اللہ کو، اور جو اللہ کے پاک باز بندے اور جو صالحین لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہونا بھی اسی لیول کا چاہیے کہ وہ چل کر نہ جائیں کسی کے پاس، بادشاہ وقت چل کر ان کے پاس۔ سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ملاقات کے لیے آتا، اب اٹھ کر اندر تشریف لے جاتے تھے، جب وہ آ کر بیٹھ جاتا تب حضور غوث اعظم باہر تشریف لاتے تھے۔ کسی دنیا دار کے لیے کبھی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دین کا کوئی طالب علم آتا تو سیدی غوث پاک کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو طلب نہیں کیا، بلکہ اپنی گودڑی فقیری اسی کے اندر زندگی بسر کی۔ لیکن اللہ نے ان کی کشش اتنی رکھی تھی ان کی زبان کے اندر کہ ایک جملہ ان کی زبان سے نکلتا تھا، لوگوں کی تقدیر بدل جاتی تھی، گھروں کے گھر مسلمان ہو جاتے تھے، بستیوں کی بستیاں مسلمان ہو جاتی تھیں، شہروں کے شہر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ہم ابھی ذکر خیر کر رہے تھے، ان کی بہت سی باتیں، ان کی تعلیمات میں سے انشاءاللہ آگے چل کے پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وقت ہو گیا ہے۔ تو اصل چیز کیا تھی کہ ان کا وجود خیر کی کنجی تھا۔ جو بات میں نے شروع میں جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تھی کہ اللہ نے ہمیشہ سوسائٹی میں دو طبقات رکھے ہیں، ایک مصلحین کا طبقہ اور ایک مفسدین کا طبقہ، ایک اصلاح کرنے والوں کا طبقہ، ایک فساد پھیلانے والوں کا طبقہ۔ اور یہ جو دور ہے نا، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ و فساد کا دور ہے، اور اس وقت سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا ہے، یعنی تباہ کر کے رکھ دیا ہے ہماری اخلاقیات کو، تباہ کر کے رکھ دیا ہمارے بیہیویئر کو، کیریکٹر کو۔ ہر بندہ ایسا اس کے اندر مگن ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، میں اور آپ سب اس میں شامل ہیں۔ اب حالت دیکھیں کہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم سلام پھیرتے ہیں جماعت کا تو فوراً ہی موبائل کٹ کے ہوئے، یعنی اتنا ہم ذہنی طور کے اوپر غلام بن گئے ہیں، اٹیچ ہو گئے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ یعنی نماز کے بعد آیت الکرسی بھی نہیں پڑھنی، تسبیحات بھی نہیں پڑھنی، کوئی اللہ کا ذکر بھی نہیں کرنا، سب تو پہلے ہاتھ جیب وچ گیا، موبائل کٹیا ویکھیا، پتہ نہیں یہ جھونٹی ہو گیا۔ یعنی یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، اتنا ہم اس کے اندر وہ کھپ گئے ہیں اسی اتنا۔ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کدھر؟ تو حضرات اس لیے کوشش کریں ہر بندہ مومن خود بھی عمل کی طرف آئے، خود بھی نماز کی طرف آئے، خود بھی دین کی طرف آئے، خود بھی دین سیکھنے کے لیے آئے۔ یہ ہر جمعرات کو ہم یہاں پر
رات کو مسائل کا بیان کرتے ہیں. میرا خیال ہے میں سینکڑوں لوگوں کو کہتا ہوں, میسج بھیجتا ہوں, وہ چند ایک ہی لوگ ہی آتے ہیں. جس سے پوچھ لیں, فردن بھی کہتا ہوں, لیکن ٹائم ہی کوئی نہیں. کہنا ٹائم ہی کوئی نہیں جی دین سیکھنے واسطے سانوں ساڈے ہور بڑے کام ہیں. ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں گے, ڈرامے دیکھتے رہیں گے, فلمیں دیکھتے رہیں گے. اور آج کل بعض میں سب کی میں جنرل بات کر رہا ہوں, بعض جگہ ماں باپ بیٹے بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کر انڈین فلمیں دیکھتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے کہ جوان بیٹی باپ کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھ رہی ہے. یہ وہ زہر ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی نوجوان نسل کی رگوں میں ہم گھول رہے ہیں. اور پھر توقع ان سے یہ کریں کہ یہ بایزید بستامی بنیں گے, جنید بغدادی بنیں گے, یا اولیاء صالحین بنیں گے. قطعاً نہیں بنیں گے. یہ کل کو پتہ نہیں آپ کے لیے دعا بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہاں کئی مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا جب رانا جمیل صاحب یہاں غسل دیتے تھے, میں نے رات کو بھی بات کی, تو وہ بیٹے کو انہوں نے کہا نا پتر تو بھی آ کے 2 لوٹے پانی دے پا لے اپنے ابے دے. انہوں نے کہا تہاڈی جواب ہے تسی کرو. یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری ہے. اگر دین نہیں سیکھیں گے, ٹائم نہیں نکالیں گے, دین کے لیے نہیں کوشش کریں گے, پھر یہی دن دیکھنے پڑیں گے بعد میں. اس لیے میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ ٹائم نکالا کریں. ہر جمعرات کو عشاء کے بعد آدھا پونا گھنٹہ ہم تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں, 15 منٹ 20-25 منٹ مسائل کا بیان کرتے ہیں. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. کل پرسوں سے ہم نے جنائز, کتاب الجنائز شروع کی ہے. باڈی کو غسل کیسے دینا ہے, کفن کیسے پہنانا ہے, کسی کا موت کا وقت ہے, کیا کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں. میں نے رات بھی کہا کہ ہر بیٹے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے ابے کو خود غسل دے مرن تو بعد, اپنے گھر کے افراد کو خود غسل دے. فلانے غسل دو, فلانے غسل دو, تو اس قابل نہیں. ساری زندگی یہ پیو تہاڈے لئی کماندا رہیا, کھاندا رہیا, تانوں کھلادا رہیا, حرام حلال دی فرق انہیں تمیز نہیں کیتی. آج وہ موت دے وقت تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے باپ کو غسل دے سکے, کفن پہنا سکے, یا اس کا آخری جان کنی کا وقت ہے تو رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں کہ روح نکل رہی ہو تو تیری ذمہ داری کیا ہے. تو یہ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ٹائم نکالیں پلیز. اتنی بڑی مسجد ہم نے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بنائی, نمازیوں کے لیے بنائی ہے. اللہ نے آپ کو گاڑیاں دی ہیں, جماعت سے نماز پڑھا کریں. ہر بندہ ارادہ کرے آج کہ میں نے 1-2 نمازیں لازمی مسجد میں جا کے پڑھنی ہیں. جب میں گھر میں بیٹھا ہوں گا خود بھی آؤں گا, بچوں کو بھی لے کر آؤں گا ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ جو گفتگو کی ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم سے بڑی سستی ہوئی ہے دین سیکھنے کے لیے. رب سے ہمیشہ توبہ کریں اور آج سچے دل سے توبہ کریں کہ آج تک جو ہوا باری تعالیٰ اس پہ معاف کر دے. آئندہ میں کوشش کروں گا, اصلاح کروں گا. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے, دوسروں کی نہیں, اپنی تے اپنے گھر کی. یہ بالکل نہیں کہ دوجیاں نوں پتہ ہوں آج تقریر تو بعد ہے فلانا اس کر رہا فلانا, نہیں, اپنی کرنی ہے. تہاڈے کولوں دوجیاں دی بعد پوچھ ہوئے گی, پہلے اپنی پوچھ ہوئے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے لوگوں کی آنکھ میں تنکا نظر آ جاتا ہے, اپنی آنکھ کا شہدیر نظر نہیں آتا. اپنی اصلاح سے آغاز کریں, کسی دوسرے کی فکر نہ کریں. وہ دوجے کا رب کا معاملہ ہے, وہ تو بالکل فکر نہیں کرنا. فلانا انج نماز پڑھ رہا سی, وہ ایک پانچا اچا سی, ایک نیواں سی, وہ ٹوپی کوئی نہیں سی, انہیں ہاتھ تھلے بنے سن, اچے بنے. تمہیں بالکل قطن فکر کرنے کی ضرورت نہیں دوجے. ہم فوراً دوسروں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیتے. اپنی کرنی ہے سی, بالکل قطن نہیں کسی پر توجہ کرنی. تھی کوئی ننگے سر پڑھ رہا ہے یا کوئی پہنچا نیواں ہے تو کسی کا اچا ہے. اپنی سوچنی ہے کہ میں اس طرح پڑھوں جس طرح مدینے والا پڑھتا بس, اور اس کو سیکھنا ہے دین. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.